السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ جانا تھا کہ وہ کس طرح اسلام لائے تھے اور کس طرح دین تخت پر آیا تھا۔ دوستو اب ہم یہ جانیں گے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کیا کرامات تھی اور ان کی کیا سادگی تھی اور انہیں کس نے شہید کیا تھا۔ ابو شیخ نے کتاب العظمت میں روایت کی ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو ایک روز اہل مصر نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اے امیر، ہمارے دریائے نیل کی ایک رسم ہے، جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے دریا جاری نہیں رہتا۔ انہوں نے دریافت کیا کیا؟ کہا اس مہینے کی 11 تاریخ کو ہم ایک کنواری لڑکی کو اس کے والدین سے لے کر عمدہ لباس اور نفیس زیور سے سجایا کرتے ہیں اور اسے پھر دریائے نیل میں ڈال آتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسلام میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا اور اسلام پرانی واہیات رسموں کو مٹاتا ہے۔ پس وہ رسم موقوف رکھی گئی اور دریائے نیل کی روانی کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے وہاں سے چلے جانے کا قصد کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تمام واقعہ لکھ بھیجا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب میں تحریر فرمایا، تم نے ٹھیک کیا، بے شک اسلام ایسی رسموں کو مٹاتا ہے۔ میرے اس خط میں ایک رکا ہے، اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ عمر بن عاص کے پاس جب امیر المؤمنین کا خط پہنچا اور انہوں نے وہ رکا اس خط میں سے نکالا تو اس میں لکھا تھا، اگر تو خود جاری ہے تو نہ جاری ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا تو میں اللہ واحد قہار سے درخواست کرتا ہوں کہ تجھے جاری فرما دے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ رکا دریائے نیل میں ڈالا، ایک شب میں 16 گز پانی بڑھ گیا اور بھیڑ چڑھانے کی رسم مصر سے بالکل موقوف ہو گئی۔ دوستو اگر ہم آپ رضی اللہ عنہ کی سادگی کے بارے میں بات کریں تو ان کی سادگی بھی بالکل الگ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ 11 لقمے سے زیادہ طعام ملاحظہ نہ فرماتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قمیص مبارک میں 2 شانوں کے درمیان 4 پیوند لگے تھے۔ ایک اور مرتبہ کا قصہ ہے کہ کیسر روم کا قاصد مدینہ طیبہ میں آیا اور امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرتا تھا تاکہ بادشاہ کا پیام آپ کی خدمت میں عرض کرے۔ لوگوں نے بتایا کہ امیر المؤمنین مسجد میں ہے۔ وہ مسجد میں آیا، دیکھا کہ ایک صاحب موٹے پیبند زدہ کپڑے پہنے ایک اینٹ پر سر رکھے لیٹے ہیں۔ یہ دیکھ کر باہر آیا اور لوگوں سے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کا پتہ دریافت کرنے لگا۔ کہا گیا مسجد میں تشریف فرما ہے۔ کہنے لگا مسجد میں تو سوائے ایک دل پوش کے کوئی نہیں۔ تو صحابہ علیہم رضوان نے کہا وہی ہمارا خلیفہ ہے۔ دوستو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ماہ جمادی الاخری 13 ہجری میں مسند ارائے فریض خلافت ہوئے۔ 10 سال چند ماہ امور خلافت کو انجام دیا۔ اس دورہ خلافت میں سلاطین عالم کو متحر کر دیا، زمین عدل سے بھر گئی، دنیا میں راستی اور دیانتداری کا سکہ رائج ہوا، مخلوق خدا کے دلوں میں حق پرستی اور پاک بازی کا جذبہ پیدا ہوا، اسلام کے برکات سے عالم فیض یاب ہوا، فتوحات اس کثرت سے ہوئی کہ آج تک ملک اور سلطنت کے والی سپاہ اور لشکر کے مالک حیرت میں ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے لشکروں نے جس طرف قدم اٹھایا فتح اور ظفر قدم چومتی گئی۔ بڑے بڑے فریدوں فر شہریاروں کے تاج قدموں میں رون دیے گئے۔ ممالک اور بلاد داس کثرت سے قبضہ میں آئے کہ ان کی فہرست لکھی جائے تو صفحے کے صفحے بھر جائیں۔ رعب اور ہیبت کا یہ عالم تھا کہ بہادروں کے زہرے نام سن کر پانی ہوتے تھے۔ جنگجو یا صاحب ہنر کانپتے اور تھراتے تھے۔ قاہر سلطنت خوف سے لرزتی تھی۔ باہمہ فرد اقبال اور رعب اور سطوت آپ رضی اللہ عنہ کی درویشانہ زندگی میں کوئی فرق نہ آیا۔
رات دن خوف خدا عز و جل میں روتے روتے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے عہد میں سنہ ہجری مقرر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے دفتر اور ایمان کی بنیاد ڈالی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے بیت المال بنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے تمام بلا اور امصار میں تراویح کی جماعتیں قائم فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے شب کے پہروں دار مقرر کیے جو رات کو پہرا دیتے تھے۔ یہ سب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی خصوصیتیں تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ان میں سے کوئی بات نہ تھی۔ ابن عساکر نے اسماعیل بن زیاد سے روایت کی کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم مسجدوں پر گزرے جن پر قندیلیں روشن تھی، دیکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو روشن فرمائے جنہوں نے ہماری مسجدوں کو منور کر دیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع کی۔ آپ رضی اللہ عنہ ہی نے یہود کو حجاز سے نکالا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات اور فضائل بہت زیادہ ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہت احادیث وارد ہیں۔ ذی الحجہ 23 ہجری میں آپ ابو لولو مجوسی کے ہاتھ سے مسجد میں شہید ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم کھانے کے بعد آپ نے فرمایا کان امر اللہ قدر مقدورا، اور فرمایا اللہ عز و جل کی تعریف جس نے میری موت کسی مدعی اسلام کے ہاتھ پر نہ رکھی۔ کے بعد حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب علیہ السلام کے قریب روضہ قدسیہ کے اندر پہلو صدیق میں مدفون ہوئے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے امر خلافت کو شورا پر چھوڑا۔ وفات کے وقت ارجح اقوال پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 63 سال کی تھی۔ آپ کی مہر کا نقش تھا کفا بالموت واعظا۔ جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے جانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ کس مجوسی نے انہیں شہید کیا تھا اور ان کی خلافت کا دور کیسا تھا، کس طرح کی ان کی سادگی تھی اور کیا ان کے کرامات تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق کے اعظم